عظمت عباس، یعنی الہ کے ہاتھ بلند ہو، الہ الا اللہ کے سامنے، یا علی 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 علی، الہ کے ہاتھ الہ الا اللہ کے سامنے جب بلند ہو تو امامت کی آغوش میں بشکل عباس وفا نظر آتی ہے، بشکل عباس شجاعت نظر آتی ہے، بشکل عباس حوائج کے پورا کرنے والا نظر آتا، حوائج کے پورا کرنے والا نظر آتا ہے۔ کون عباس؟ کون عباس؟ ایک بار ہر چند کے علی ولی خود مانگے ہیں عباس کو برائے حسین۔ دیکھیں عباس کافی اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں بابا مجھے اجازت دیجیے جنگ کی، اور بار بار علی ولی کا کہنا کہ نہیں عباس تم کربلا کے لیے نہیں۔ یہ جنگ صفین ہے، جنگ صفین، اور اس وقت عباس کی عمر 12 یا 13 برس، یہی ملا 12 یا 13 برس۔ بار بار کریں اور بڑا لشکر ہے، نہیں بابا نہیں مجھے، ٹھیک ہے بات جاؤ، بھیجے عباس کو۔ جب عباس میدان میں آئے، اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، خدا گواہ ہے، علی گواہ ہے، زینب گواہ ہے، اتنوں کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ دیکھنے والے، کوئی کہہ رہا ہے کون یہ محمد حنفیہ ہیں کیا؟ کوئی کہہ رہا نہیں محمد حنفیہ نہیں ہے، یہ کون ہے؟ کہا نہیں یہ تو علی نظر آ رہے ہیں۔ عباس کے چہرے پر نقاب ہے، بھائی کیسے پہچانے؟ نہیں چال بتا رہی ہے، جو روب ہے دبدبا ہے یہ علی کا ہے، علی کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، جو بھی عباس کے سامنے آتا عباس اس کو تہہ تیغ کر دیتے، بہت بڑے لشکر کو عباس تہس نہس کر دیے۔ آخر میں یہ ملا کہ لوگ جو دیکھ رہے تھے عباس کی جنگ کانپ رہے تھے، دیکھ کر روب عباس کو دیکھ کر، میدان جنگ میں نہیں ہے، صرف دیکھ کر تھر تھرا رہے تھے۔ یہ تھا عباس کا روب، دبدبا، شجاعت۔ ایک مرتبہ علی ولی آواز دیے عباس آ جاؤ۔ جب سمجھے کہ یہ عباس ہے، آ جاؤ، خورد اٹھا دے، زرہ اتارے، خریب بلایا، گلے لگائے، پیشانی کا بوسہ لیے۔ اب بابا تھوڑی دیر اور، نہیں عباس عجب نہیں نظر لگ جائے۔ عباس تم کو نظر لگ جائے گی عباس۔ جنگ صفین کے بعد جب عباس کربلا پہنچے ہیں، اس وقت عباس کی عمر 32 یا 33 برس کی تھی۔
جنگ صفین میں 12 برس اور کربلا میں 32 برس رکھ لے، کتنے برس کا عرصہ ہوا؟ 20 برس 20 برس۔ تو کربلا میں جو یزیدی لشکر تھا، وہ یزیدی لشکر کے ذہن میں صرف جنگ صفین تھی، صرف جنگ صفین تھی، اور یہ کہہ رہے تھے ادھر عباس ہے، کیونکہ جنگ صفین میں دیکھ چکے تھے عباس کے کیا تیور ہے، عباس کی کتنی شجاعت ہے، عباس کی کتنی قوت ہے، اسی لیے ہر ایک کی زبان پر یہ تھا ادھر عباس ہے، ادھر عباس ہے، ادھر عباس ہے۔ اور خیموں میں جتنی بیویاں تھیں تمام کی تمام بیویاں آرام سے سوتی تھی۔ یہاں ایک اور بات کہتا ہوا چلو، کل شب عاشور ہے، کل شب عاشور ہے، کل بھی تفصیلی ذکر کروں گا، حسین مظلوم کربلا کی شہادت پڑھوں گا، صبح بکا علی الحسین کی عام مجلس ہوگی، صبح کی مجلس میں امام حسین کی رخصت پڑھوں گا، کیونکہ شہزادی کونین کی خواہش ہے، شہزادی کونین کہہ رہی ہے میرے بیٹے حسین کی رخصت پڑھو۔ تو فاطمہ کی خواہش کی بھی تکمیل کرنا ہے، اور شام میں شہادت حسین مظلوم کربلا بیان کروں گا۔ شب عاشور ہر خیمے میں یہ دیکھا گیا کہ سب عبادت میں مشغول ہیں، سب عبادت میں مشغول ہے، مگر شب عاشور عباس کی یہ عبادت تھی کہ عباس طلایا گردی کرتے تھے، عباس طلایا گردی کرتے تھے، یعنی بیویاں آرام سے خیمے میں تھی، سب کو یقین تھا کہ ہمارا بھائی عباس، مجھے یہ نہیں ملا کہ عباس کے ساتھ قاسم بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، آن بھی ہے، محمد بھی ہے، نہیں، بلکہ تنہا عباس طلایا گردی کر رہا ہے، پہلا عباس دے رہا، یہ تھی عباس کی عبادت۔ اجرکم علی الحسین اجرکم علی الفاطمہ۔ اے رونے والو، اے رونے والو، 8 محرم آ گئی، اللہ اکبر۔ اس شجیع کا ذکر کرنا ہے، اس بہادر کا ذکر کرنا ہے، نہ صرف حسین کی کمر کی قوت تھی، نہ صرف حسین کے کمر کی قوت تھی، بلکہ زینب کی چادر کہہ لو یا عباس کہہ لو، نہیں، جتنی آوازیں بلند ہونا تھا اتنی نہیں ہوئی نا۔ میں کہوں گا، ایک جملہ کہوں گا، بی بی ایک شہزادی زینب ایک بی بی کے پاس گئی اور جا کر سب کو تسلی دیتی، نہیں، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، میرا بھائی عباس ہے، میرا بھائی عباس ہے۔ ہر بی بی کو زینب یہی کہتی، میرا بھائی عباس ہے، کسی اور کا نام نہیں لیتی، صرف عباس کا نام لیتی، صرف عباس۔ مگر جب یہی عباس خیمے سے نکلے ہیں، پڑھوں گا، میں پڑھوں گا، یہاں اگر اب دینا ہے، جب یہی عباس خیمے سے نکلے ہیں پانی لینے کے لیے، جنگ کے لیے نہیں، جیسے ہی عباس خیمے کے باہر آئے، ادھر زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، کیوں گئی زینب؟ جن جن بیبیوں سے یہ وعدہ کری تھی کہ تم گھبرانا نہیں، اے رہی ہے، دیکھو بیبیوں اپنی چادریں سنبھالو، اللہ اکبر۔ مولا تم کو سلامت رکھے، مولا تم کو آباد و شاد رکھے۔ یہاں پر ایک واقعہ بھی ذہن میں ایک نہیں 2 واقعات آئے، مگر دونوں نہیں پڑھ سکتا، تفصیل ہو جائے گی، تفصیل ہو جائے گی، مگر یاد رکھو ہم جتنا بھی روئیں، جتنے بھی آنسو بہائیں، ہے نا، ہوگا ایک کم ہے، بہت کم ہے۔
دیکھو دیکھو، کچھ آنسو تم اپنی جانب سے، کچھ آنسو سکینہ کی جانب سے، کچھ آنسو زینب کی جانب سے، کچھ آنسو ام کلثوم کی جانب سے، کیونکہ یہ بیویاں رونا چاہتی تھیں، یہ بیویاں رونا چاہتی تھی مگر رو نہیں سکی، اسی لیے کہہ رہا ہوں جیسے کہ آج صبح خادم باب الحوائج کے فضائل پڑھ رہا تھا، باب الحوائج کی مصائب پڑھ رہا تھا، اسی اثناء میں خادم نے اس مجلس میں اتنا بڑا مجمع نہیں تھا، اسی لیے دوہرا رہا ہوں، اس مجلس میں خادم نے یہ معروضہ کیا، دیکھو